ناظرین، میں ہوں امجد علی صاحب، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سیلانے پروگرام کے ساتھ۔ آج سیلانے آپ کو شیطان گڈھ جھیل کی سیر کرائے گا۔ یہ ایک ایسی جھیل ہے جسے آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اس کی 2-3 تصاویر فیس بک پہ شیئر ہو چکی ہیں، لیکن اس کی ویژولز ہم آج آپ لوگوں کے ساتھ پہلی بار شیئر کریں گے۔ تو سیلانے کے ساتھ رہیے، چلتے ہیں شیطان گڈھ کی طرف۔ جی ناظرین، میں ہوں امجد علی صاحب، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سیلانے پروگرام کے ساتھ۔ آج سیلانے آپ کو شیطان گڈھ جھیل کی سیر کرائے گا۔ یہ ایک ایسی جھیل ہے جسے آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اس کی 2-3 تصاویر فیس بک پہ شیئر ہو چکی ہیں، لیکن اس کی ویژولز ہم آج آپ لوگوں کے ساتھ پہلی بار شیئر کریں گے۔ تو سیلانے کے ساتھ رہیے، چلتے ہیں شیطان گڈھ کی طرف۔ شیطان گڈھ جھیل بلا شک و شبہ سوات کی خوبصورت ترین جھیل ہے۔ اس جھیل تک 2 راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کیدام خور سے بائیں طرف مسلسل سیڑھیوں کی شکل میں جنگل تک جا نکلتا ہے۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل سفر آزما مرحلہ ہوتا ہے، جہاں سے آگے 30-35 منٹ کی مسافت پر گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ جنگل سے آگے جبہ تک 5 تا 6 گھنٹوں میں رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرا راستہ اسی طرح قبلہ رو کھڑے ہو کر کیدام خور سے دائیں جانب ایک جیپیبل ٹریک کی شکل میں جنگل سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ختم ہوتا ہے۔ یوں اگر 4x4 گاڑی کا سہارا لیا جائے تو سیاح پورے 1 گھنٹے کی سوار آزما مسافت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں سے جبہ تک دوسرے دن سربانڈا، جسے مقامی زبان میں سرپنقال بھی کہتے ہیں، تک بآسانی سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن سیاح یہی کوئی 5 تا 6 گھنٹوں کی ایک ہلکی پھلکی ہائیک کے بعد سربانڈا بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں چرواہوں کے کھوٹوں کے ساتھ ساتھ ایک سرسبز و شاداب میدان بھی ہے جہاں کیمپنگ کی جا سکتی ہے۔ ماہ ستمبر کے وسط سے یہاں باقاعدہ طور پر برف باری کا آغاز ہوتا ہے اور چرواہے بھی موسم کی شدت کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے میدانی علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ سربانڈا میں اپنی ایک اچھی خاصی جھیل موجود ہے، جسے شیطان گڈھ جھیل کے ساتھ ساتھ شرقاً غرباً واقع پہاڑوں کے گلیشیئر سے پانی ملتا ہے۔ تیسرے دن شیطان گڈھ جھیل کے لیے رخت سفر باندھ کر 3 سے 4 گھنٹے کی سفر آزما مسافت کا قصد کیا جاتا ہے۔ تیسرے دن کا سفر اس حوالے سے مشکل ترین تصور کیا جائے کہ اسے مسلسل چڑھائی کی شکل میں طے کرنا پڑتا ہے۔ راستے میں 2 دفعہ اوپر سے نیچے گرتا پانی ایک مسحور کن احساس پیدا کرتا ہے، جس کا پھوار ایک الگ سما باندھتا ہے۔ سطح سمندر سے 14,000 فٹ سے زائد کی بلندی پر واقع شیطان گڈھ جھیل کا پانی حیرت انگیز طور پر نارمل ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ گرم۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جھیل سے نکلتے ہی پانی اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اسے پھر چھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان گڈھ جھیل کو 3 اطراف سے پہاڑیاں گھیرے میں لیے ہوئی ہیں۔ اس کا پانی ایک چھوٹے سے آبشار کی شکل میں نیچے گرتا ہے جو دور دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے صاف و شفاف پانی میں 10-12 میٹر تک چھوٹے بڑے پتھر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان گڈھ کے حوالے سے کوئی فرضی کہانی مشہور نہیں ہے۔ ہاں، جبہ اور سربنڈ میں یہ بات عام طور پر سنائی دیتی ہے کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میاں نے شیطان گڈھ جھیل کا پانی پیا ہے۔ یوں تو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ بالعموم اور سوات کے بالخصوص مہمان نوازی میں مشہور ہیں، مگر اپر سوات اور خاص کر کیدام کے لوگ مہمانوں کی راہ میں دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوتے ہیں۔ ہر بانڈا یعنی دیہات کے لوگ
دوسروں پر سبقت لے جانے کی غرض سے سیاحوں کی گڑ والی کڑک چائے یا پھر گاڑی اور میٹھی چاچ سے تواضع کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ شیطان گوٹ کی سیر جون کے مہینے سے لے کر ستمبر کے وسط تک کی جا سکتی ہے۔ 15 ستمبر کے بعد سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع شیطان گوٹ جھیل کو گھیرے میں لینے والے فلک بوز پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑھ کر سال بھر شیطان گوٹ کو پانی دینے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر کار ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی گئے۔ اس کے نام کے ساتھ میرا بالکل اتفاق نہیں ہے۔ اس کا نام شیطان گوٹ کی بجائے پرستان جھیل ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی کو یہاں پہنچتے ہی ایسا گمان گزرتا ہے جیسے رات کو یہاں پریاں اترتی ہوں۔ کیمرامین حضرت علی کے ساتھ امجد علی صاحب، زماسوات.com۔